اسلامی محققین اور مفکرین نے ایسی اشیاء ایجاد کی یا ان کی بنیاد ڈالی جن کے بغیر آج کی جدید دنیا کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ اگر مسلم سائنسدانوں کو آج کے جدید دور کا بانی اور موجد کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ چند انتہائی اہم ایجادات جنہوں نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سب ایجادات کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھو جانو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے ابن سینا۔ ابن سینا مسلم سائنسدانوں میں مشہور ترین سائنسدان تھے۔ وہ فزکس، ریاضی، فلسفہ، فلکیات اور ماہرین دینیات بھی تھے۔ ابن سینا ایک عظیم طبیب تھے۔ انہوں نے وبائی امراض کے خاتمے کے لیے ہزاروں سال قبل کچھ طریقے ایجاد کر لیے تھے جس سے موجودہ دور میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ یہ طریقہ بھی ابن سینا کا بتایا گیا طریقہ ہے۔ ابن سینا نے ہزاروں سال قبل قرنطینہ کا فلسفہ پیش کیا تھا کہ کسی بھی وبائی بیماری جو کہ انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو، اس کے لیے سب سے پہلے قرنطینہ اختیار کرنا چاہیے۔ ابن سینا کی سب سے اہم کتاب دی کینن آف میڈیسن جو کہ 1025 یعنی 1025 میں شائع ہوئی، اس میں ابن سینا نے قرنطینہ سے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا۔ ابن سینا کا کہنا تھا کہ کسی بھی انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہونے والی وبا کے آنے پر 40 روز کا قرنطینہ اختیار کیا جائے تاکہ وبا کو پھیلنے سے پہلے کمزور کیا جا سکے۔ ابن سینا کی یہ کتاب بہت مشہور ہے اور روشن چراغ کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب سے میڈیسن بنانے والی کمپنیاں آج بھی مستفید ہو رہی ہیں۔ ابن سینا ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے پتہ لگایا کہ یرقان کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت ساری جان لیوا بیماریوں کے علاج کے دوران مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ بہت سے تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ابن سینا ایک ایسے طبیب تھے جو اپنی خدمات کا معاوضہ بھی نہیں لیتے تھے۔ اس عظیم مسلمان سائنسدان کی تحقیقات سے آج دنیا بھر کے سائنسدان اور میڈیسن کمپنیاں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ وبائیں ہوں یا پھر دنیا کی مفید اور ضروری ایجادات، بیشتر مسلمانوں اور عربوں کے مرہون منت ہیں، اور وہ اس وقت ایجاد ہوئی ہیں جب متمدن دنیا میں کہیں یورپ اور اہل یورپ کا ذکر تک نہ تھا۔ شومئی قسمت آج ہمیں ڈراموں، فلموں کے نام تو یاد ہیں، لیکن مسلم ہیروز کے کارنامے تو کجا نام تک یاد نہیں۔ الخوارزمی، ابو ریحان البیرونی، الفارابی، ابن رشد، کندی، ابو محمد خوبدی، جابر بن حیان، موسیٰ بن شاکر، خالد بن یزید، زکریا الرازی، ابن سینا، البوطانی، ابن الحیشم، عمر و خیال، المسعودی اور الزہراوی جیسے عظیم سائنسدانوں کے حالات زندگی اور سائنسی کارناموں سے نوجوان نسل یکسر ناواقف ہے۔ ابن سینا کی کتاب القانون، بصرہ کی کتاب الحیوان اور ابو القاسم کی جراحی 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں نصابی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ ان کتابوں میں انسانی دماغ اور اعصاب کی تصاویر بنی تھیں۔ ابن سوری کی کتاب میں خشک جڑی بوٹیوں کی رنگین تصاویریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ کتاب عربوں کی پہلی رنگین مصوری کی کتاب قرار دی گئی۔ کاغذ کی صنعت کو کمال پر پہنچانے والے اہل شاطبہ ہیں۔ چھپائی کی مشین کے پہلے موجد مسلمان سائنسدان ہیں۔ دوران خون کا جدید نظریہ ولیم ہاروے سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے بہت پہلے ابن نفیس نے نظریہ پیش کیا تھا۔ ابو القاسم الزہراوی نے مثانہ کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام آپریشن کے لیے تجویز کیا تھا، آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ محمد بن زکریا الرازی دنیا کے پہلے طبیب جنہوں نے ٹپ دق کا علاج اور چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا تھا۔
حکم بن ہاشم نے ایک مصنوعی چاند بنایا تھا جو مائع نخشب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نخشب نامی کنویں سے طلوع ہوتا تھا اور تقریباً 200 مربع میل کا علاقہ منور کرتا تھا۔ اندلس یعنی موجودہ اسپین کے ایک مسلم سائنسدان عباس بن فرناس نے 3 چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سب سے پہلے اینک کا شیشہ، دوم گھڑی، سوم ایک مشین جو ہوا میں اڑ سکتی تھی۔ ابن سینا کے استاد ابو الحسن نے پہلی دوربین ایجاد کی تھی۔ حسن الرزاق نے راکٹ سازی کی طرف توجہ دی اور اس میں تارپیڈو کا اضافہ کیا۔ مسلمانوں کی دیگر صنعتی ایجادات میں بارود، قطب نما، زیتون کا تیل، عرق گلاب، خوشبوئیں، عطر سازی، ادویہ سازی، معدنی وسائل میں ترقی، پارچہ بافی، صابن سازی، شیشہ سازی اور آلات حرب شامل ہیں۔ عمر و خیام نے شمسی کیلنڈر مرتب کیا۔ سورج اور چاند کی گردشیں، سورج گرہن، ٹائم کیمپنگ اور بہت سے سیاروں کے بارے میں غیر معمولی سائنسی معلومات بھی البیرونی جیسے نامور مسلم سائنسدانوں نے فراہم کی اور انہیں تحریری شکل دی۔ عباس بن فرناس وہ عظیم سائنسدان ہے جس نے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا۔ قبلہ کے تعین اور چاند اور سورج گرہن کو قبل از وقت دریافت کرنے، حتیٰ کہ چاند کی گردش کا مکمل حساب معلوم کرنے کا نظام بھی البطانی، ابن یونس جیسے مسلم سائنسدانوں نے وضع کیے۔ حساب الجبرا اور جیومیٹری کے میدان میں الخوارزمی نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ ان کی کتاب الجبرا و مقالہ 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں بنیادی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ الخوارزمی نے بہت ساری اہم تصانیف، جن میں ایک السند ہند کے نام سے مشہور ہے۔ کتاب الجبرا میں انہوں نے لوگوں کی روزمرہ ضروریات اور معاملات کے حل کے لیے تصانیف کیا، جسے میراث، وصیت، تقسیم، تجارت، خرید و فروخت، کرنسی کا تبادلہ، کرایہ، عملی طور پر زمین کا قیاس یعنی ناپ، دائرہ اور دائرے کے قطر کا قیاس، بعض دیگر اجسام کا حساب جیسا کہ ثلاثہ اور مخروط وغیرہ۔ وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے علم حساب اور علم جبر کو الگ الگ کیا اور جبرا کو منطقی انداز میں پیش کیا۔ فزکس اور حرکیات میں ابن سینا اور الکندی نے فزکس کی خدمات ابتدائی طور پر بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ابن الہیثم نے فزکس کے دامن کو علم سے بھر دیا۔ وہ فزکس، ریاضی، ہندسیات، فلکیات اور علم الادویات کے مایہ ناز محقق تھے۔ وہ ایجادات جنہوں نے انسانی تاریخ میں انقلاب برپا کر دیا۔ سب سے پہلے الجبرا۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی وہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے حساب اور الجبرا میں فرق کیا اور الجبرا کو باقاعدہ ریاضی کی صنف کے طور پر روشناس کرایا۔ یورپ پہلی بار حساب کے اس نئے سسٹم سے 12ویں صدی میں روشناس ہوا، جب برطانوی محقق رابرٹ آف چیسٹر نے الخوارزمی کی شہرہ آفاق تصنیف کتاب الجبرا اور المقابلہ کا ترجمہ کیا۔ الخوارزمی کی متفقہ طور پر دنیا بھر میں الجبرا کا بانی سمجھا جاتا ہے اور لفظ الگوریدم بھی اس کے نام سے کشید کیا گیا۔ نمبر 2 پر موجود کیمرہ اور بصریات۔ علم بصریات پر دنیا کی سب سے پہلی اور شاہکار تصنیف کتاب المناظر ابن الہیثم نے لکھی تھی۔ کروی اور سلجمی آئینوں پر تحقیق بھی ان کا شاندار کارنامہ ہے۔ انہوں نے لینزز کی میگنیفائنگ پاور کی بھی تشریح کی تھی۔ انہوں نے اپنے خراد پر آتشی شیشے اور کروی آئینے بنائے۔ نمبر 3 پر موجود کافی جو آپ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی سب سے پہلے مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد کی تھی۔ خالد نام کا ایک عرب ایتھوپیا کے علاقے کافا میں ایک روز بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے جانور ایک خاص قسم کی بوٹی کھانے کے بعد چاقو چوبند ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس نے اس درخت کی بیریوں کو پانی میں ابال کر دنیا کی پہلی کافی تیار کی تھی۔
ایتھوپیا سے یہ کافی بینز یمن پہنچے، جہاں صوفی ازم سے وابستہ لوگ ساری رات اللہ کا ذکر کرنے اور عبادت کرنے کے لیے اس کو پیتے تھے۔ 15ویں صدی میں کافی مکہ معظمہ پہنچی، وہاں سے ترکی، جہاں سے یہ 1645 میں وینس یعنی اٹلی پہنچی۔ 1650 میں یہ انگلینڈ لائی گئی۔ لانے والے ایک ترک پاسکوا روزی، جس نے لندن سٹریٹ پر سب سے پہلے کافی شاپ کھولی۔ عربی کا لفظ قہوہ ترکی میں قہوہ بن گیا اور اطالین میں کیفی، انگلش میں کافی بن گیا۔ نمبر 4 پر موجود ڈپلوما طبیبوں کی رجسٹریشن کا کام سنان ابن ثابت نے 943 ہجری میں بغداد میں شروع کیا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ملک کے تمام اتباع کی گنتی کی جائے اور پھر امتحان لیا جائے۔ کامیاب ہونے والے 800 طبیبوں کو حکومت نے رجسٹر کر لیا اور پریکٹس کے لیے سرکاری سرٹیفکیٹ جاری کیے۔ مطب چلانے کے لیے لائسنس جاری کرنے کا نظام بھی اس نے شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں ڈپلوما دینے اور رجسٹریشن کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو ابھی تک جاری ہے۔ اس کے بعد گھڑی۔ یورپ میں 700 سال قبل اسلامی دنیا میں گھڑیاں عام استعمال ہوتی تھیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے ہم عصر فرانس کے شہنشاہ شارلیمان کو گھڑی تحفے میں بھیجی تھی۔ محمد ابن علی خراسانی دیوار گھڑی بنانے کا ماہر تھا۔ اس نے دمشق کے باب جبرون میں ایک گھڑی بنائی تھی۔ اسلامی اسپین کے انجینئر المرادی نے ایک واٹر کلاک بنائی، جس میں گیئر اور بیلنسنگ کے لیے پارے کو استعمال کیا گیا تھا۔ مصر کے ابن یونس نے گھڑی کی ساخت پر رسالہ لکھا، جس میں ملٹیپل گیئر ٹرین کی وضاحت ڈائیگرام سے کی گئی تھی۔ اس کے بعد جنگی ساز و سامان بھی مسلمانوں ہی کی مرہون منت ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں مہتران یا مہتر خانہ کے نام سے موسوم دفتر جنگی کے دوران جنگی ساز بجایا کرتے تھے۔ محققین کے مطابق سلطنت عثمانیہ وہ پہلی حکومت تھی جو کہ جنگوں کے دوران فوجی ساز کا مسلسل استعمال کرتی تھی تاکہ جنگ ختم نہ ہو جائے۔ یورپ نے عثمانیوں سے جنگ کے دوران جب سازوں کو نفسیاتی اعتبار سے انتہائی کارآمد دیکھا تو انہوں نے بھی اسے بنا لیا۔ اس کے بعد ہوا بازی۔ امریکہ کے رائٹ برادر سے 1000 سال قبل اندلس یعنی اسپین کے ایک آسٹرونومر، میوزیشین اور انجینئر عباس ابن فرناس نے سب سے پہلے ہوا میں اڑنے کی کوشش کی تھی۔ ایک مورخ کے مطابق 852 میں اس نے کرتبہ کے جامع مسجد کے مینار سے چھلانگ لگائی تاکہ وہ اپنے فضائی لباس کو ٹیسٹ کر سکے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے گلائیڈر سے پرندوں کی طرح پرواز کر سکے گا۔ 875 میں اس نے گلائیڈر سے ملتی جلتی ایک مشین بنائی، جس کے ذریعے اس نے کرتبہ کی ایک پہاڑی سے پرواز کی کوشش کی۔ یہ فضائی مشین اس نے ریشم اور عقاب کے پروں سے تیار کی تھی۔ وہ لگ بھگ 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا، مگر اترتے وقت اس کو چوٹیں آئیں کیونکہ اس نے گلائیڈرز میں اترنے کے لیے پرندوں کی طرح دم نہ بنائی تھی۔ تو یہ تھے مسلمانوں کے عظیم سائنسدان اور ان کی عظیم اجداد۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔